ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سب سسٹرس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ سورہ آل عمران کی 101 آیت تک کر چکے ہیں، اور اس پہلا حصہ جو کہ اہل کتاب کے متعلق تھا اس میں کل ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور جو ان کے غلط عقائد ہیں ان کی تردید کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کھول کر صحیح واقعات کو بیان کر دیا ہے. اور پھر اس کے آخری حصے میں خاص طور پہ اہل کتاب کی جو بدعمالی ہیں اور جو ان کی شرارتیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اب آیا نمبر 102 سے آگے مسلمانوں سے ڈائریکٹ خطاب ہے، اور ان کو ایک مضبوط اجتماعیت کے لیے تنظیمی ہدایات دی جا رہی ہیں. آیا نمبر 102 سے لے کر 120 تک اجتماعیت کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں. پھر آیا نمبر 121 سے لے کر 189 تک جنگ احد کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے، جہاں منافقین کے کردار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو اندرونی کمزوریاں تھیں ان کی نشاندہی کی گئی اور انہیں نصیحت کی گئی ہے، اور آخری حصے میں ہمیں دعا ملتی ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آیہ نمبر 102 سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ ال عمران کا، جس میں اہل ایمان سے خطاب کیا گیا ہے، اور اس کے پہلے پیراگراف میں خاص طور پہ 102 سے 120 تک مسلمانوں کو اجتماعیت کے حوالے سے واضح تعلیمات دی گئی ہیں۔ اور اس پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ عبادات کا ذکر آیا تو کہا گیا لعلکم تتقون، جب معاملات کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اتقوا اللہ۔ یہاں پھر اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے، مضبوط اجتماعیت کے حوالے سے تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ تو پہلی ہدایت، پہلی نصیحت ہے تقوی اختیار کرو، کہ ہر فرد اپنی اصلاح کرے، اور اصلاح کی اولین شرط جو ہے تقوی ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق پوری زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرے، مائنڈفل رہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت بھی آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہی ہو، کہ مرتے دم تک اسلام کی حالت پہ قائم دائم رہنا، استقامت دکھانا۔ تو اس پہلی آیت میں جو دو نصیحتیں کی گئی ہیں، ایک تو اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کرو، شعوری طور پہ کوشش کرنا کہ تم اسلام پر قائم دائم رہو، اور اللہ تعالیٰ جو تقوی کی تعریف ویسے بھی کی گئی نا کہ وہ ایک ایسی انسان کے اندر ابیلٹی یا اسکل ہے جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور بدی سے روکتی ہے، خود اس کے اندر وہ شرم و حیا پیدا کرتی ہے، وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کتاب سے رہنمائی کے لیے جو شرط تھی ہدی للمتقین، تو ہمیں عبادات کے ذریعے تقوی پیدا کرنا ہے۔ رمضان سے بہترین اور موقع کون سا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے اور اپنے قرآن سے وہ تقوی حاصل کرنے کی کوشش کریں جو سال کے باقی مہینوں میں ہمارے کام آئے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت کے شروع میں جو پہلی نصیحت کی جا رہی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اہل کتاب تو تمہیں دین سے پھیرنا چاہ رہے ہیں، لیکن تم اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ۔ اور فورتھ پوائنٹ جو ہے جمیع، جو اگلا ورڈ دیا جا رہا ہے، یہ انفرادی طور پر نہیں بلکہ مل کر سب جمیع یعنی اجتماعیت کی صورت میں مضبوطی سے اس کو دین پر ڈٹ جاؤ، قائم رہو، اس کی فکر کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کسی ایسی حرکت میں نہ پڑنا جو تمہیں گروہ بندی میں مبتلا کر دے، تمہیں گروپوں میں ڈیوائیڈ کر دے، اس سے کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس دین کو بھولنا نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اس کا احسان مند رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کی بدولت، اسلام کی بدولت، اس کلمے کی بدولت تمہارے جو دل ہیں وہ آپس میں جوڑ دیے ہیں، تمہیں کفر سے نکال کے روشنی کی طرف وہ لے آیا ہے، ورنہ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو تمہارے سامنے مختلف نشانیاں بیان کرتے ہیں تمہاری زندگی سے، موجودہ زندگی سے، پچھلی زندگی سے، دوسری قوموں کی مثالوں سے، ان پہ غور و فکر کرو۔ اگلی آیا ہے آیہ نمبر 104، اس میں جو کہا جا رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، مضبوط معاشرے کے لیے، مضبوط اجتماعیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ایک گروہ اپوائنٹڈ ہو جو مسلسل یہ کام کرتا رہے، جو معاشرے میں خرابیاں در آتی ہیں، معاشرے میں فتنہ فساد برپاتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتا رہے۔ تم میں ایک گروہ ایسا ضرور ہو جو کیا کرے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اس کے یہ جو وظیفہ ہیں، 3 کام اس کے مسلسل، وہ لوگوں کو دعوت الخیر دیتا رہے، نیکی کا حکم دیتا رہے، معروف جتنے بھی اچھے اور نیکی کے کام ہیں ان کی طرف بلاتا رہے، بلائیوں کی طرف بلاتا رہے، اور برائیوں سے روکتا رہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلافات میں جو مبتلا ہوئے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ انسان کو تھوڑا فکر پہ آمادہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ کچھ چہرے روشن، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور یہ کب ہوں گے؟ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، جیسے نیکوکاروں کو اجر ملنے کی توقع ہوگی، اور جو بدکار ہوں گے وہ دیکھ لیں گے کہ ان کے سامنے جس کو وہ جٹلاتے رہے وہ سامنے آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہا ہے کن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد پھر کافرانہ روش اختیار کی، اور کہا جائے گا کہ آپ چکھو اس عذاب کا مزہ جس کا تم انکار کرتے رہے تھے۔ اور وہ لوگ، وہ چہرے جو روشن ہوں گے، وہ کون سے روشن ہوں گے؟ جن کو اپنے رب سے اجر کی توقع تھی، امید تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا۔ ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ پھر دیکھیں ہم نے پہلے بھی کی احکامات کے بعد ایک اللہ تعالیٰ جہاں پیچھے واقعات کا ذکر کر رہا ہے، واضح احکامات دے رہا ہے، محکم آیات آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے سامنے حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک سنا رہا ہے تمہیں۔ واللہ یرید ظلما للعالمین، یہ آیات بیچ بیچ میں کیوں آتی ہیں کہ دفعہ ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بس تھوڑا ہے، ہم کوئکلی کچھ چیزیں دیکھ پا رہے ہیں، کچھ چیزیں ہم نہیں دیکھ پا رہے، اور واقعی بہت وقت کی قلت کا احساس ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں بہت امپارٹنٹ چیزیں چھوٹ بھی جاتی ہیں، لیکن پھر آتا ہے کہ ہم اس وقت کچھ چیزیں ہی ہائی لائٹ کر پائیں گے، بلکہ ایون کئی دفعہ ریلیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی صحیح طرح سے ریلیٹ نہیں ہو پاتا۔
لیکن انشاءاللہ العزیز آپ کوشش یقیناً کریں کہ جب انفرادی مطالعہ کر رہے ہوں تو ورڈ ٹو ورڈ چلیے، احکامات کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کیجیے اور ان کو اپنی انفرادی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے چلیے۔ تدبر کرنا ہے ہم نے قرآن آیات پہ، یہاں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، کیوں یہ ذکر آیا ہے، ہمیں ان آیات پہ غور کرنا ہے اور ان میں سے میرے لیے کون سا طرز عمل اختیار کرنے، یعنی مجھے کس طرز عمل کو اختیار کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بھی جو ذہن نشین کروایا جا رہا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور، یقیناً تلاوت کرتے ہو ہم ان آیات پہ غور کرتے ہوں گے۔ پھر آیہ نمبر 110 میں وہی جو پیچھے کہا کہ تم میں سے ایک گروہ جو مستقل یہ کام کرتا رہے، اب بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کو جو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، پیچھے سورہ بقرہ میں سے امت وسط کہا گیا، شہداء علی الناس کی ذمہ داری سونپی گئی، اب کہا جا رہا ہے کہ تم وہ خیرہ امت ہو، وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو، تمہارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، تمہیں اس ذمہ داری کو دی جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دو، اخرجت للناس۔ اگر یہ تم کام کرو گے تب تم خیرہ امت کے جو ٹائٹل ہے اس کے حقدار قرار پاؤ گے، اور کام وہی کرنا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور پھر فکر کرنی وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب بھی یہ روش اختیار کرتے ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں، اور وہ مومنین وہی ہیں جیسے ہمیں ملتے ہیں عبداللہ بن سلام، کعب بن مالک، جنہوں نے نبی کریم کا پیغام سنتے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہاں آگے یہود قوم کا ذکر ہو رہا ہے جو اس وقت مدینہ میں مسلمان جن سے واسطہ بھی ان کا پڑ رہا ہے کہ وہ سازشوں میں تو بہت تیز ہیں لیکن کبھی بھی میدان جنگ میں ڈرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلسل تمہیں نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جب کبھی آمنے سامنے میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی ہے ان کی بزدلی کی وجہ سے، احکامات کو بدل دینے کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے۔ یہ اب دنیا میں جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذمے یا مسلمان انسانوں کے حوالے سے انہیں پناہ مل جاتی ہے، اور اصل چیز وباء بغضب من اللہ وضربت علیہ المسکنہ، ذلت اور مسکنت طاری ہے اور اللہ کے غضب کی لپٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہود قوم کے طریقے، مغضوب قوموں کے طریقے سے بچائے۔ لیکن ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ صالح لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، جو کیا کرتے ہیں، جو امت قائمت، جو راہ راست پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتے ہیں راتوں کے اوقات میں اور سجدوں میں رہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، ینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک من الصالحین، جو کوئی بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا۔ اور یہ وہ لوگ اہل کتاب میں سے کہ جو راہ راست پر قائم بھی ہیں اور پھر جو ہی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہیں اس کتاب پر بھی وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یہ وہ نیکوکار ہیں جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جو حق کو پہچان لیتے ہیں، وہ ضدی نہیں ہیں، وہ حسد میں پڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ پھر ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں ان میں سے ان کو کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں پر تم اترا رہے ہو اپنے مال اور اولادوں پر، یہ اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آئیں گی، یہ سب تمہارے ہاتھوں سے کھو جائے گا اور پھر جہنم کی زندگی ہوگی جو ہمیشگی کی زندگی ہے۔ آیہ نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ دنیاوی غرض سے جو کیا گیا انفاق ہے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اس کی مثال ٹھنڈ والی ہوا سے، پالے والی ہوا سے مثال دی گئی ہے جو کہ کھیتی پر چلے سے تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ اور یہ مثالیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ جو لوگ انفاق کر رہے ہیں یا جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنا کیا گرایا وہ غارت کرتے ہیں اپنی نیتوں کی وجہ سے۔ اور ایمان والوں کو بڑی واضح نصیحت کی جا رہی ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے تو ہمیں فوراً الرٹ ہونا چاہیے، ضرور ہمیں یہ کان دھر کے سننی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ اے مسلمانوں اپنے لوگوں کے سوا، اپنی جماعت کے سوا دوسرے لوگوں کو اپنا رازدار مت بناؤ، ان سے قلبی تعلق مت رکھو، ان سے اپنی باتیں شیئر مت کرو، وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے کے جو مواقع ان کی تلاش میں ہیں۔ اور کس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں بغض ہے، حسد ہے، اور وہ بغض ان کے منہ سے ظاہر بھی ہو رہا ہے، جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور فتنے پیدا کر رہے ہیں اور شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور جتنا وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی کم ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، تم ان سے دوستیاں رکھ رہے ہو، تم ان سے محبتیں کر رہے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور ان کا حال کیا ہے۔ آیت کے حصے سے کیا پکچر ذہن میں آتی ہے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کہ تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا، غصے کا یہ حال ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ انگلیاں چبانے سے ذہن میں کیا آتا ہے، جب انسان کا کوئی بس نہیں چل رہا ہوتا تو اپنے آپ کو ہی وہ کاٹ رہا ہوتا ہے، کہ جتنا ان کا بس چل رہا ہے اتنی یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ابھی جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بڑا ہے کہ جو ان کا بس نہیں چل رہا کہ تمہیں تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں اپنے اس حسد کی بنا پر، تمہیں دیکھنا ہی گوارا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُم، کہہ دو ان سے غصے میں آپ جل مرو،
ان سے دور ہو، ان کو چھوڑ دو تم، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ جب تمہیں کوئی، ان کو کون سی چیز جو ہے نا ان کو بری لگتی ہے، جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کی چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گی، اللہ تمہارا ولی ہے، لیکن تم کرو کیا کہ تم صبر سے کام لو، اللہ سے ڈر کے اپنے کام پہ فوکس کرو، توجہ اس پہ رکھو، ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ حاوی ہے، وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے۔ یہاں تک جو پہلا حصہ تھا اس میں مسلمانوں کو جو نصیحتیں کی گئی ہیں، واضح نصیحتیں، پہلے تو مضبوط اجتماعیت کے حوالے سے کہا گیا کہ تقوی اور ایمان کی فکر کرو، اللہ کے دین پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ، سب مل کر اجتماعیت اختیار کرو، اس میں تفرقہ بازی میں نہیں پڑنا۔ مضبوط اجتماعیت اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں ان سے دوستی مت رکھو، ان سے اپنی راز کی چیزیں شیئر مت کرو۔ اب یہاں 121 آیت نمبر سے لے کر 189 تک غزوہ احد پر تبصرہ چل رہا ہے، اور غزوہ احد کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہت ساری بیچ میں نصیحتیں بھی کی جا رہی ہے، اور منافقین کے جو طرز عمل ہے اس پہ بھی تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اب ان آیات کو پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے غزوہ احد کے واقعات سارے ذہن میں رہنے چاہیے کہ کس طرح جو مشرکین مکہ ہیں وہ لشکر جمع کر کے لے آئے تھے، پھر مسلمانوں کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشاورت بلائی، کس طرح مشورے ہوئے، کس طرح لوگوں نے باہر نکل کے لڑنے کے لیے انہوں نے زور دیا۔ پھر جب نبی کریم اس مشاورت کے باہر نکل آئے تو پھر اس وقت منافقین کا رویہ کیا تھا، اور منافقین کے پلٹ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کس طرح کچھ کمزوری اور کچھ چیزیں سامنے آئیں جو پھر نبی کریم نے انہیں نصیحت کی اور کچھ تلقین کی گئی، کس طرح مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی۔ لیکن پھر کچھ جلد بازی کی بنا پر اور جو دلوں میں ان کے کمزوریاں تھیں، مال کی محبت تھی، یا اس بنا پر جو کمزوریاں دکھائیں گی تو اس کا مسلمانوں نے نقصان بھی اٹھایا۔ اس وقتی شکست کے موقع پر اہل ایمان کا رویہ کیا تھا، منافقین کے تبصرے کیا تھے، وہ سارے اس میں ذکر کیا جائے گا، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ اس سے پھر جو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کیفیت سے کیسے نکالا، ان کی مدد کیسے کی، اور اس کے بعد ان کے رویے کیا تھے۔ یہ اس وقت کے جو حالات اللہ تعالیٰ نے بیچ میں دکھائے، وقتی شکست دکھائی، اس کو بھی مسلمانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہتر ہے کہ اس سے منافقین کھل کر سامنے آ گئے، تمہاری اندرونی کمزوریاں کھل کے سامنے آ گئیں، تاکہ تم آگے جس مقصد کے لیے تیار کیے جا رہے ہو ان کمزوریوں پر ابھی سے قابو پا لو۔ تو ہم آغاز میں یہاں سے دیکھتے ہیں کہ جو ذکر آ رہا ہے پہلی آیت میں، وہ یہ ذکر آ رہا ہے کہ نبی اس وقت جب آپ لوگوں کو میدان جہاد میں اپوائنٹ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی تھا، دیکھنے والا بھی تھا، جاننے والا تھا، اور اس وقت جو دو گروہ تھے بنو سلمہ اور بنو حارثہ، جو عبداللہ بن ابی کے 300 ساتھیوں کو لے کر پلٹنے کی وجہ سے کچھ کمزوری دکھا رہے تھے، پھر انہیں تسلی اور اطمینان دیا گیا، پھر وہ ڈٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ ولیہما، اللہ ہی ان دونوں کا ولی تھا، اللہ نے ان کو روک لیا کیونکہ ان کے اندر ایمان موجود تھا، وہ اعتقادی منافق نہیں تھے عبداللہ بن ابی کی طرح۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تسلی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنین کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی کمزوریاں آتی ہیں، لیکن اگر خالص ایمان موجود ہو، نیتیں خالص ہوں، تو اللہ تعالیٰ بچا بھی لیتے ہیں مزید گمراہ ہونے سے۔ اور اس قدر نے تسلی جو دی جا رہی تھی اس وقت نبی کریم نے بھی مومنین کو تسلی دی تھی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بدر میں بھی تمہاری مدد کر چکا ہے جب تم اور تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ناشکری سے بچو، امید ہے کہ تم شکر گزار بنو گے۔ اور اس وقت نبی کریم مومنین کو کن الفاظ میں بشارت دے رہے تھے کہ اے نبی یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، میدان احد میں کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ پھر اسی وقت جو اللہ کی طرف سے خبر آئی کہ 3000 نہیں، اللہ تعالیٰ 5000 نشان صد فرشتوں سے مدد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشخبری تمہیں اس لیے دی گی تاکہ تمہارے دل اطمینان پائیں، اور یہ بھی چیز ضرور ذہن میں رکھو کہ فتح اور نصرت جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری افرادی قوت سے نہیں، لوگوں کی موجودگی سے نہیں ہے، وہ اللہ عزیز الحکیم کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کی، مومنین کی مدد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جو ایک بنیادی حقیقت سے نشین کروائی جا رہی ہے کہ فیصلے کے اختیارات اور جو حتمی فیصلہ آنے والا ہے اس میں اے نبی آپ کا بھی اختیار نہیں، اللہ کو اختیار ہے، وہ لوگوں کو چاہے معاف کر دے یا چاہے ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم زخمی ہو تو آپ کے منہ سے کچھ کفار کے حق میں بد دعا نکلی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ایک چیز واضح کی ہے کہ اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ اور اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو بہت سارے لوگ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں اسلام کی دولت سے نوازا، جن میں خالد بن ولید بھی ایک بہت بڑا نام تھا۔ 130 سے لے کر 135 تک کچھ ان بنیادی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے جو ابھی آگے غزوہ خود پہ تبصرہ نہیں ابھی ہو رہا، بلکہ ابھی اس سے پہلے ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جن کی وجہ سے دلوں میں کمزوریاں آ جاتی ہیں، اور پھر میدان جہاد میں ڈٹنے میں، اللہ کی راہ میں ڈٹنے سے انسان تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور کمزوری دکھاتا ہے۔
جہاں سب سے پہلے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو سود کی حرمت کی آیات ہیں سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھی تھیں وہ بالکل آخری دور میں آئی ہیں۔ یہاں اس سے پہلے جس اس سے کراہت دلائی جا رہی ہے، اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ مال و دولت کی جو حرص جب تک انسان کے دل میں موجود ہوگی وہ اس وقت تک اللہ کی راہ میں ڈٹنے کی جو روح ہے اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بار بار انفاق کی تلقین کی جا رہی ہے، بار بار انفاق کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو، ان چیزوں میں مال و دولت کی محبت میں نہ پڑو۔ اور یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے ذریعے جو فوراً لوگ لپکے تھے، جو کمزوری اس وقت دکھائی تھی کہ ان کے دلوں میں مال کی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس بیسک اصول کی طرف کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ پھر اس کے بعد اگلی جو نصیحت کی جا رہی ہے واطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس چیز کے ساتھ ہی آگے جو کہا جا رہا ہے یہ مال کی محبت کو نکالنے کے لیے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو تمہیں کوشش کرنی ہے وہ کیا کوشش کرنی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اور دوڑ کر چلو اس رستے پر جو رب کی مغفرت کی طرف تمہیں لے کر جاتا ہے اور جنتوں کی طرف جاتا ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لوگوں کی نشانی کیا ہے ان متقین کی؟ ان کی جہاں یہ 6 صفات بتائی جا رہی ہیں آگے کہ متقین کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک تو خرچ کرنے والے ہیں تنگی اور خوشحالی میں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور پھر احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں، وہ احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آگے جو کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلط کام، فحش کام سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو فوراً کیا کرتے ہیں، وہ ڈٹ نہیں جاتے، ہٹ درم نہیں بن جاتے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گناہ معاف کر سکے، اور اپنے گناہوں پر وہ اصرار نہیں کرتے، ہٹ درمی نہیں دکھاتے۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار کرتے ہیں اور جانتے بوجھتے غلط کاموں پر اصرار نہیں کرتے۔ انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس پہ استغفار کیا جائے گا، اور جانتے بوجھتے وہ غلط کاموں میں پڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو متقین ہیں، جن کے لیے جنتیں ہیں، جن کے لیے اللہ کی مغفرت کے وعدے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی بہترین اجر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یہ آیات شروع میں ابھی اس غزوہ خطبہ تبصرے سے پہلے جی کہی جا رہی ہے کہ انسان کو، مومنین کو اپنی ہر وقت ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے تاکہ ان کے دلوں میں وہ ثبات اور وقرار، وہ ایمانی قوت ہو، تاکہ جو اس طرح کے ہنگامی حالات یا اس طرح کے مشکل اوقات ہوں اس میں وہ ڈٹ سکیں۔ اس کے بعد آگے آیا نمبر 139 میں کہا جا رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ یہاں نصیحت بھی کی جا رہی ہے اور ایک مشروط ان سے وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ تم دل شکستہ نہ ہو، تمہارے دلوں میں کمزوری نہ آئے، وہن نہ در آئے، اور نہ ہی غمزدہ ہو۔ جو چیزیں ہو چکی ہیں، جو حالات جن سے گزر چکے ہو، وہ کسی نہ کسی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ تم اس سے نکال دے گا۔ اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم کامیابی پاؤ گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اس طرح کے حالات جو غزوہ احد میں تمہیں دیکھنے پڑے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہی تھے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم یقیناً غالب رہو گے۔ اس کے لیے اپنے دل چھوٹے مت کرو، غم میں مبتلا مت ہو۔ اور اگر یہ تم نے اس طرح کہ تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچا ہے، ابھی تمہیں جو وقتی شکست اٹھانی پڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا دیکھو، بدر میں تم ان لوگوں کو پہلے پہنچا چکے ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے دن پھیر پھیر کے لاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، سچے مومن کون ہیں، اور کون ہیں جو اللہ کی راہ میں صحیح گواہی دینے والے ہیں، تاکہ منافقین سے وہ لوگ نکھر کے سامنے آ جائیں۔ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں تاکہ جو مومنین ہیں، جو استقامت دکھانے والے ہیں، وہ نکھر کے سامنے آ جائیں۔ اور ساتھ ہی جو اگلا اصول بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ یہاں اگر کیا جائے نا، یہ سوال کس طرح ہوتا ہے جہاں کوئی انسان تھوڑا سا ایک فکری غلطی میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اسے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر شاید ہم ایمان لے آنے کے بعد اب یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کوئی شکست کھائیں، ہم تو مسلمان ہیں، نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہم نے ہر حال میں فتح یاب ہی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، تمہیں اپنی یہ تھوڑی اصلاح بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آزمائشیں کرتے ہیں، جو جہاد کرے گا، جو انتہائی کوشش کرے گا، جو صبر سے کام لینے والا ہوگا، جو تقوی اور صبر کے ساتھ کام لے گا، یقیناً اللہ ان کی مدد کرے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ یہ اس طرح کے حالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں، کون ہے جو انتہائی کوشش کرنے والے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جس وقت ابھی جو مدینہ میں مشاورت کی جا رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بڑھ چڑھ کے کہے تھے کہ ہم باہر نکل کے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، اب تمہارے سامنے آ گئی ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تم نے دیکھ لیا کہ تم کتنا اس کا سامنا کر سکتے ہو، کتنا تم ڈٹ سکتے ہو۔ جو تم نے کمزوریاں اپنے اندر پائی ہیں ان کو دور کرنے کی فکر کرو۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں مین حقیقت انسان کو ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں،
اور لیکن وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے اپوائنٹ کردہ رسول ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں دنیا سے جانا ہی ہے۔ اور یہ اس لیے کیا ذہن نشین کروائی جا رہی ہے کہ غزوہ احد میں جب نبی کریم کی شہادت کی خبر پھیلی تو اس وقت مختلف طرح کا طرز عمل دیکھنے میں آیا۔ کچھ جو ہے نا وہ اندھا دھند لڑنے لگے، کچھ وہ گھبرا کے ہمت چھوڑ بیٹھے، اور اس وقت منافقین الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ آیت جس میں یہ حقیقت ذہن نشین کروا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس طرح پہلے رسول آئے تھے انہی کی طرح کے رسول ہیں کہ اگر وہ مارے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ وہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے، تم تو اللہ پر ایمان لائے ہو، جو ایمان والوں کو اس پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، اور جو کہ ثواب دنیا کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ سے یہیں اس دنیا میں دے دیں گے، اور جو کہ ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا تو آخرت کا وہ اجر پائے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور اس آیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیہ کی صحیح سمجھ نبی کریم کے وصال کے موقع پر آئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، انہوں نے سنا اور کہتے ہیں تلوار نکالی، کوئی یہ نہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے وقت اس وقت ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت پڑھی تو مجھے اس وقت سمجھ آئی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین جو پہلے انبیاء اور مومنین گزرے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں بہت سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، ان کے ساتھ مومنین بھی شامل رہے، وہ کس طرح کامیاب ہوئے، کب وہ ان کا کون سا صبر تھا جو اللہ کو پسند آیا۔ ان میں 3 چیزیں تھیں، کوالٹیز تھیں۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں انہیں پہنچا، جو تکلیفیں آزمائشیں پہنچی، ان پہ وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، دل چھوٹے نہیں کیے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اور پھر وما ضعفوا، اور انہیں کمزوری نہیں دکھائی، وما استقانوا، اور استقانت نہیں دکھائی، خاص طور پہ یعنی کہ سرنگوں نہیں ہوئے۔ اس میں 3 چیزیں ہیں جس کا کہا جا رہا ہے کہ وہن سے، ضعف سے اور استقانت سے بچنا ہے۔ اب یہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہن کیا چیز ہے، یہ موت سے خوف ہے اور دنیا کی زندگی سے محبت ہے جو انسان کو اندرونی کمزوری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پھر ضعف کیا ہے کہ یہ بزدلی ہے، انسان ڈٹ نہیں سکتا۔ اور استقانت کا مطلب کیا ہے کہ بندہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے، اپنے دشمنوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور ان سے پناہ مانگنے لگ جائے۔ اور یہی جب نبی کریم کی شہادت کی خبر پھیلی تو اس وقت بہت سے منافقین نعوذ باللہ کہنے لگے کہ چلتے ہیں اب عبداللہ بن ابی کے پاس جا کے ابو سفیان سے ہمارے لیے پناہ مانگے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں ان ساری چیزوں پر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ واضح کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے، یہ حقیقتیں ذہن میں رکھ لو کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے موت دے سکتا ہے، جو ایمان والے ہیں ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو بھی ہم نے پیچھے پڑھا طالوت کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی یہ دعا مانگی۔ سب سے پہلے میدان جہاد میں جب وہ ڈٹے تو ان کے دل وہن سے، ذوف سے پاک تھے، استقامت کی طرف نہیں گئے، گھٹنے نہیں ٹیکے، انہوں نے ساتھ ساتھ انہیں ڈٹنے کے بعد یہ دعائیں مانگتے رہے۔ اور اللہ رب العالمین ہے وہ محسنین سے پیار کرنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اہل ایمان کو پھر نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم لوگ اگر ان کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کیا تو وہ تمہیں الٹا پھیر لے جائیں گے، بلکہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تمہارا مولا ہے، وہ بہترین مددگار ہے، تم اسی پر بھروسہ کرو۔ ان قریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا جب ہم منکرین حق کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے۔ اور وجہ کیا، کیونکہ وہ شرک کرنے والے ہیں اور تم اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ہو۔ اب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو تائید و نصرت کا وعدہ تم سے کیا تھا، جو کہا کہ 3000 فرشتوں سے یا پھر 5000 بعد میں کہا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا اور تم ابتدا میں اللہ ہی کے حکم سے ان کو قتل کر رہے تھے۔ لیکن وجہ کیا ہوئی، کیوں تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا کہ تم نے کمزوری دکھائی، آپس میں جھگڑا کرنے لگے اور نافرمانی کی، کیونکہ تمہارے سامنے سگمال غنیمت آ گیا اور تم وہاں فوراً جس جگہ پہ نبی کریم نے تمہیں اپوائنٹ کیا تھا تم وہ جگہ چھوڑ کے نیچے اتر آئے۔ ایک منظر دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت کیسی کیفیت تھی، انہوں نے پلٹ کر تم پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے دیکھا خالی ہے تو فوراً وہ پیچھے سے گھوم کے اپنے لشکر سے حملہ کیا، تو اس وقت مسلمانوں کے اوپر اچانک جو ہے اتنا بڑا حملہ ہو تو بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور بھگدڑ مچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس منظر کی ایک پکچر کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کو پلٹ کر دیکھنے کا ہوش نہیں تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کیا ہے کہ تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے۔ اور پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اس روش کا کیا نتیجہ نکلا کہ اللہ نے تمہیں غم پہ غم دیا، اور تاکہ تمہیں اس چیز کا یعنی تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے چیز چلی جائے، مصیبت نازل ہو، اس وقت تم افسوس نہ کرو، تمہیں یہ سبق سکھانا ضروری تھا تاکہ تمہارے اندر جو کمزوری ہے وہ دور ہو سکے۔ اس منظر کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کیفیت کے بعد جب ایک ہنگامی صورت تھی، جب وہ نمٹ گئے، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا کہ تمہارے اوپر ایک سکینت طاری کی، اطمینان سی کیفیت طاری کر دی کہ تم اونگنے لگے، اور اس سے اونگ سے جب وہ اٹھے تو فوراً جو ہے وہ انہوں نے اپنے اندر ہمت پائی اور انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا اور کفار کو مار بھگایا۔ اب یہاں یہ جو سکینت کی طاری ہونے کے بارے میں حضرت ابو طلحہ جو اس جنگ میں شریک تھے کہتے ہیں یہ عجیب ایک تجربہ تھا کہ ہمارے اوپر سے ایک اونگ کا غلبہ طاری ہو رہا تھا کہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھٹ چھٹ کر گر رہی تھیں،
کے برعکس دوسرا یہاں منافقین کے گروہ کا ایک طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا گروہ بھی تھا کہ جو اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا. کیا گمان کرنے لگا کہ فوراً وہ کہنے لگے کہ اگر دین برحق ہوتا یا نبی برحق ہوتے تو اس طرح کا شکست یا اس طرح کا موقع یا اس طرح کا وقت نہ دیکھنا پڑتا. اور پھر یہ باتیں کرنے لگے کہ اگر ہماری بات مان لی جاتی، اگر فیصلہ کرنے میں ہماری بھی کچھ رائے شامل ہوتی تو یہ گھروں سے نہ نکلتے، ہم گھروں میں بیٹھے ہوتے، ہم محفوظ ہوتے، یہاں یوں اس طرح مارے نہ جاتے. اور اللہ رب العالمین در حقیقت کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی موجود ہوتے اور اگر اللہ نے تمہارے لیے موت لکھی ہوئی ہوتی تو تم خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ وہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیوں تمہیں نکال آتا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرتا، جو کچھ تم سینوں میں چھپائے منافقت بیٹھے اللہ تعالیٰ سے ظاہر کرنے والا ہے. اللہ علیم بذات الصدور. ایسا نہیں ہے کہ تم اگر گھروں میں رہتے تو محفوظ رہتے. اب یہاں اس طرح کے حالات اسی لیے پیش ہے. اللہ تعالیٰ آگے مومنین کو بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائش اسی لیے آئی تاکہ منافقین کا جو نفاق ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین تبصرہ کر رہے ہیں اس پہ کہ اس دن جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب کیا تھا کہ شیطان نے ان کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی تمہارے اوپر عفو درگزر والا معاملہ کیا ہے. اب تمہیں چاہیے کیا کہ تم اپنی ان کمزوریوں پہ فوکس کرو، ان کو دور کرو. جو کمزوریاں تمہارے دلوں میں ہیں ان کو دور کرو. اور مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے تم کافروں کی سی باتیں مت کرو. اگر منافقین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گھروں میں رہتے اور ہماری بات مان لے تو یہ نہ ہوتا، تو مومنین کو جو صحیح ایمان والے ہیں، جو دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں اس طرح کی باتیں نہیں کہنی چاہیے. مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ کے راہ میں موت آتی ہے، جان اس کی چلی جاتی ہے، تو وہ جس رحمت اور مغفرت کو وہ پاتا ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے. وہ سب چیزوں سے بہترین ہے. چاہے تم مارے جاؤ یا قتل کیے جاؤ، جو بھی ہے تمہیں پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے. یہ چیز بالکل انسان کے ذہن میں کہ موت اور حیات کا کیا ہے کہ موت خود انسان کی حفاظت کرتی ہے اور جس جگہ پہ لکھی ہو انسان خود چل کے وہاں پہنچتا ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر بات مان لی جاتی تو یہ ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر بات گھر سے نہ نکلتے تو یہ نہ ہوتا. یہ اگر اور مگر جو ہے وہ شیطان کا رستہ کھول دیتا ہے. اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اور یہ کافروں کی سی باتیں ہیں، منافقین سی باتیں ہیں. مومنین کو اس سے بچنا چاہیے. اس کے بعد آگے آیا نمبر 159 میں ایک جو نبی کریم کی جو صفات بتائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. آپ ان کی بات سنتے ہیں مومنین کی. جس طرح مشاورت کے وقت نبی کریم نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے مشاورت بلائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس وقت، کیونکہ جب قریش کا لشکر بالکل احد کے میدان میں آ کے اس نے ڈیرے ڈال رہی تھے، اور آپ کی بھی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے حفاظت اس کا مقابلہ کیا جائے. لیکن اس وقت کچھ جوشیلے لوگ اور نوجوانوں کی رائے کہ نکل کے کیا جائے. اکثریت کا جو فیصلہ تھا اس کے مطابق عمل کیا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں. اور اسی نرمی کی وجہ سے ہے کہ یہ آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح لپک رہے ہیں. یہ آج مومنین کے لیے بھی، ہمارے قائدین کے لیے بھی، سب کے لیے کہ نرم مزاج، نرم ہوئی جو ہے وہ ایک لیڈر کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اور پھر ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے تند ہو یا سنگ دل ہوتے تو یہ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے. اور پھر اسی تعلق کی بنا پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم سے فَاعْفُ عَنْهُمْ. ان کے قصور معاف کر دو جن سے غلطی میدان جہاد میں ہوئی ہے یا مشورہ دیتے وقت ہوئی ہے. ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اور ان کو یہ نہیں کہ ایک دفعہ کسی نے غلط مشورہ دے دیا تو آئندہ نہیں، آئندہ بھی ان کو مشاورت کے اس عمل میں شامل کیجیے. اور پھر اسی آیت میں آگے جو ایک طریقہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جس میں ہمیں مشاورت کے کچھ سٹیپ بھی نظر آتے ہیں. سب سے پہلے کہ اجتماعی معاملات میں سب کا مشورہ شامل ہونا چاہیے. سب کی رائے لینے کے بعد جو بھی اتفاق رائے ہو یا اکثریت رائے اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے. جب فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اگلا اس کے بعد جو کرنے والا کام ہے عزم اور توکل علی اللہ. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہ ہے کہ جو بھی کوئی خیانت کرے گا اجتماعی معاملات میں وہ اپنی خیانت کا سمیت ظاہر کیا جائے گا. اور اس کی ہمیں پوری اسلامک ہسٹری سے مثالیں ملتی ہیں کہ مومنین نے کتنی بڑی جنگیں ہوئیں، کتنے بڑے جو ہیں کہ کیسر و کسرا کے جو خزانے ہیں ان کے ہاتھوں میں آئے، لیکن انہوں نے کس طرح امانت داری اور دیانت کے ساتھ سب کے سب بیت المال میں جمع کروائے. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ مومنین کا جو طرز عمل ہے ان لوگوں کے طرز عمل سے بالکل مختلف ہوتا ہے. کہ وہ بندہ جو اللہ کی رضا چاہ رہا ہو وہ کیسے ممکن ہے اس شخص کا سے کام کرے جو اللہ کے غضب کی لپٹ میں ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو. یہ ممکن ہی نہیں. اہل ایمان کی روش کافروں کی روش سے، جہنم کے رستے پر چلنے والوں کی روش سے بالکل مختلف ہوتی ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین مومنین کو پھر یہ یاد دہانی کروا رہے ہیں، ان کو احسان یاد کروا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اس احسان کی قدر کرو. ان کی موجودگی میں جب تم مشورے دے رہے ہو تو اس چیز کا خیال رکھو. ان کو کسی کام پر مجبور مت کرو.
اور ان کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک رہا کرو۔ یہ ساری چیزیں مومنین کو نبی کریم کی جو مقام اور حیثیت ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا در حقیقت مومنین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس آیت میں وہی فرائض نبوت گنوائے جا رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی تھے، اور جو نبی کریم کو پوائنٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آپ کے اوپر عائد کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے تمہارے درمیان ایک نبی مبعوث کیا ہے جو تمہارا تزکیہ نفوس بھی کرتا ہے، جو تمہیں آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور نفوس کے تزکیہ اور ان ساری چیزوں کا غور سے تفصیل سے دیکھا جائے تو کہ عرب معاشرے کی پہلے حالت کیا تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اسلامی معاشرے کی حالت کیا ہے۔ جاہلی دور کو اسلامی دور سے کمپیئر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے نبی کریم نے ان 23 سال کے عرصے میں پورے ایک معاشرے کی تصویر بدل کے رکھ دی، ان کا کس طرح سے تزکیہ نفوس کیا، انفرادی تزکیہ اور اجتماعی تزکیہ کیا۔ منافقین کے بارے میں کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت تو کر لو، تو آگے سے عذر کیا پیش کرنے لگے کہ تو اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ بظاہر اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، جو کچھ یہ باتیں اللہ تعالیٰ سے خوب جاننے والا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، جنہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کیا کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب تمہاری موت آئے گی تو تم مجھ سے بچ کے دکھانا۔ اور پھر اس کے بعد شہداء کی زندگی کے بارے میں جو ایک واضح بیان ہے، جس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت سمجھو، وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں اور خوش و خرم ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 172 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو نبی کریم نے غزوہ احد کے فوراً بعد ہی کفار کے تعاقب کے لیے جمع ہونے کو کہا تھا، اور وہ زخموں سے چور ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، کفار کا تعاقب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمراہ الاسد تک گئے جو مدینے سے 8 میل کے فاصلے پر موجود ہے، اور وہاں تک جانے کے بعد جب کفار کو ملا کہ مسلمانوں کا لشکر ان کے پیچھے آ رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ اپنا بدل دیا۔ اب اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں 173 سے آگے، یہ اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ وہاں سے پھر ابو سفیان جاتے ہوئے مسلمانوں کو ایک جو چیلنج کر گیا تھا کہ اب اگلے سال وہ بدر میں ملیں گے، تمہارا مقابلہ ہوگا۔ تو اس سے اگلے سال جب مسلمان جو ہیں وہ بدر میں جانے کے لیے نبی کریم مسلمانوں کو لے کر نکلے، وہاں بلکہ پہنچے، 3 دن تک وہاں آپ کا قیام رہا، اور ان کے جانے سے پہلے جو منافق تھے اور جو یہود تھے اور جو آگے پیچھے جو ابو سفیان کے جو تجارتی قافلے جو آنے والے تھے وہ خبریں دے رہے تھے کہ کفار بڑے لشکر جمع کر رہے ہیں، بڑی فوجیں جمع کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہ بڑی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ تو لیکن ایمان والوں کا حال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی خبریں سن کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کا کہنا یہی تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے۔ خیر اس کے اگلے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر تقریباً 1500 کے قریب کہتے ہیں ساتھیوں کو لے کر پہنچے، 8 دن تک وہاں قیام رہا، لیکن ابو سفیان اور کفار مکہ کا ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پلٹ کر یعنی وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر آتے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جن کو ڈرایا جا رہا تھا، جب وہ ہمت کر کے جب وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکلے، ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا۔ جو ڈرانے والے تھے وہ اپنا منہ لے کر رہ گئے، بلکہ وہ کس کے ساتھ پلٹے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا لے کر پلٹے، اور اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اس میں ملتا ہے بلکہ قریب ہی ایک وہ تجارتی قافلہ بھی انہیں رستے میں مل گیا، اس سے انہوں نے دنیاوی فائدہ بھی سمیٹا، اللہ کی رضا بھی پائی۔ تو اللہ رب العالمین پھر کہہ رہے ہیں مومنین کو واضح کر رہا ہے کہ جو اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے اندر کم ہمتی پیدا کرنے والی در حقیقت کیا ہے کہ وہ شیطان ہے جو اپنے ساتھیوں سے اپنے دوستوں سے تمہیں ہاں ڈرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے مت ڈرو، وَخَافُونِی إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم مومن ہو تو مجھے سے ڈرو۔ آیت نمبر 176 میں کہا جا رہا ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ یہ جو لوگ کفر کے رستے میں بڑی پھرتیاں دکھا رہے ہیں، بڑی تیزیاں دوڑ دھوپ دکھا رہے ہیں، یہ تمہیں پریشان مت کریں، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ یہ در حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں جو یہ کمانا چاہتے ہیں کر لیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، لہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کفر کے بدلے ایمان خرید لیا ہے، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کے لیے عذاب علیم ہے، عذاب عظیم ہے، عذاب علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت کیا ہے کہ یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے چلے جا رہے ہیں، یہ اس کو اپنے حق میں بہتر مت سمجھیں، یہ بلکہ ان کے گناہوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، ان کے لیے عذاب مہین ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، سخت ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔
اور پھر اس کے بعد آگے جو کہا جا رہا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے، یہ مشیت ہے کہ مومنین کو اس مسلم معاشرے کو ہمیشہ اسی حال میں رہنے نہیں دے گا کہ منافقین اپنی نفاق کے پردے میں لپٹ کے سازشیں کرتے رہیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ اس طرح کے جو واقعات پیش آتی ہیں، آزمائشیں پیش آتی ہیں، وہ اسی لیے آتی ہیں تاکہ ناپاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاک چیزوں سے سیپریٹ کر کے رکھ دیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناپاک لوگوں کو واضح کر کے رکھ دے، ان کی نیتیں ان کے ارادے کھول کے رکھ دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو غیب کی خبریں ویسے بھی کھول سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اپنی حرکتوں سے کھل کے سامنے آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی خبریں دینے کے لیے عام مومنین پر تو نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ غیب کی خبریں جتنی دینا چاہتا ہے ضرور دیتا ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ آمنوا باللہ ورسلہ، اور اگر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، جن کو جب انفاق کا کہا جاتا ہے تو وہ بخل کرنے کو اپنے حق میں بہتر مت سمجھے، بلکہ یہ بخل ان کے حق میں بہت بری چیز ہے، اور ان قریب کیا ہوگا کہ جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں ان کے گلوں کا توق بن کے رہ جائے گا، اور حقیقت میں زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کی ہے، یہ ان کے بھی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں یہود کے طرز عمل کی بات کہ جب انفاق کی تعلیم دی جا رہی تھی تو وہ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہود بھی اور منافقین بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ باتیں سن لی ہیں، یہ باتیں یا نبی جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں میں نے بھی سن لی ہیں، ہم ان باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے بھی انبیاء کو بغیر حق کے قتل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سب چیزیں ان کے نامہ اعمال میں درج ہیں، اور عنقریب عذاب الحریق چکھ کے رہیں گے۔ اگین دیکھ لیں پیچھے، عذاب العلیم، عذاب النظیم، عذاب المہین، عذاب الحریق۔ اور کس وجہ سے کہ جو کچھ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کا انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو کسی ایسے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ سوختنی قربانی یا ایسا کی قربانی پیش نہ کریں جو پہلے انبیاء پیش کیا کرتے تھے، کہ جب وہ کوئی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کیا کرتے تو آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی۔ تو وہ نبی کریم سے بھی وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مطالبے تو اللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ پہ اب پورے کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ جو رسول اس سے پہلے اس طرح کی قربانیاں تمہارے سامنے لے کر آتے رہے ہیں، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، تم نے انہیں کیوں قتل کیا تھا؟ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی یہ حرکتیں، ان کی یہ باتیں تمہیں پریشان مت کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سے رسولوں کو پہلے بھی یہ جھٹلا چکے ہیں، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کمائیاں کر رہا ہے وہ یوم قیامت اس کے مطابق اس کا اجر پائے گا، اس کا رزلٹ دیکھے گا۔ اور جو کئی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، در حقیقت وہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار یہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے صرف ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کر دے وہ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں، اور ورنہ دنیا کی محبت میں مبتلا شخص یہیں غرق ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر آخری جو تبصرہ مومنین کے لیے کیا جا رہا ہے سورہ کے اینڈ میں، بالکل اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہیں جان اور مال سے دونوں سے جو ہیں آزمائشیں آ کر رہیں گی، اور تم مشرکین اور اہل کتاب سے بہت ساری تکلیف والی باتیں بھی سنو گے، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر و خدا ترسی کی روش پہ قائم رہتے تو بڑا حوصلے کا کام ہے، اور یہی مطلوب ہے۔ اتمام حجت کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو ذرا یاد کرواؤ جو ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے تھے، کہ تم سے کہا گیا تھا کہ کتاب میں جو کچھ ذکر ہے اس کو بیان کرو گے، اسے چھپاؤ گے نہیں، لیکن ان کی اکثریت کی یہ رائے، اکثریت کا طریقہ کر یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا کرتے تھے، تھوڑی قیمتوں کے بدلے بیچ دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا کاروبار تھے جو یہ لوگ کر رہے تھے، ان کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو۔ یہ لوگ، اور پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو در حقیقت انہوں نے نہیں کی، تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب اس آخری حصے میں دعا آ رہی ہے، اور مومنین جو متقین ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں اولو الالباب کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور یہ اولو الالباب کون ہیں؟ اللہ رب العالمین آگے کریں کہ اولو الالباب کی تعریف کیا کی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں تفکر کرتے ہیں، اور پھر جب تفکر کرتے ہیں تو پھر پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے پروردگار تو نے کوئی بھی چیز فضول نہیں بنائی،
بے مقصد نہیں بنائی، اور سب پاک ہے تو اس چیز سے کہ تو کوئی چیز بے مقصد بنائے. فقنا عذاب النار. اس رکوع کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے رات کے آخری پہر تو اس رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا کر دے. اور پھر دعا کا اگلا حصہ وہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کی بڑی سخت پکڑ ہوئی، اس کے تو نے بڑی ذلت و رسوائی میں ڈال دیا. اے اللہ ہم جانتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم فوراً ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اور پھر آگے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں وہ ہمارے حق میں بھی پورے کرنا، ہمارا خاتمہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لینا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد جو اگلی آیا ہے اس میں اللہ رب العالمین اس دعا کا جواب بھی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاستجاب لهم ربهم، کہ ان کے رب نے ان کی دعا کے جواب میں کیا کہا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس و ساتھی ہو. اور خاص طور پہ مومنین کے اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا قدردان ہوں. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، کہ وہ لوگ جو گھروں سے جنہوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑے، جو اللہ کی خاطر ان کے اپنے گھروں سے نکالے گئے، جنہوں نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں سہیں، قتال کیا اور قتل کیے گئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی برائیوں سے ضرور دور کر دوں گا، انہیں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کی طرف سے ان کا اجر ہے، اور جو اللہ کے ہاں وہ بہترین ثواب، بہترین اجر ہے ان کے لیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے پھر نصیحت کی جا رہی ہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ یہ جو معلومات اللہ تعالیٰ نے کفار کو دے رکھا ہے، جو ان کی عیش و عشرت اس دنیا کی زندگی کی جو رونقیں ہیں، یہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال سکیں. کہ نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی جو چلت پھرت ہے، ان کا یہ جو عروج ہے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ متاع قلیل ہے، دنیا میں جتنا بھی وہ پالیں متاع قلیل ہے، لیکن اس کے بعد ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگی، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن وہ لوگ جو تقوی کی زندگی بسر کریں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے. نزلا من عند اللہ، اللہ کے ہاں مہمانی ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں نیکوکار لوگوں کے لیے ہے وہ بہترین ہے. پھر اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو سلیم الفطرت ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں. اور اہل کتاب میں ایسے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ان پر نازل کیا گیا تو اس پر بھی صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے، اور جب اب آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں. در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو خاشعین للہ، جو اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمتوں پر نہیں بیچتے. ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. اور آخری آیت میں مومنین کو پھر 4 نصیحتیں کی جا رہی ہیں جو اس پوری سورہ کا نچوڑ ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، استقامت سے کام لو. وصابروا، اور مصابرت میں یعنی باہم مل کر اللہ کی راہ میں ڈٹ جاؤ. ورابطوا، اور دین کی حفاظت کے لیے کمر بستہ رہو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ. کامیابی کے لیے یہ شرائط بہت امپورٹنٹ ہے کہ صبر سے کام لینا ہے، مصابرت سے کام لینا ہے، باہم مل کر، پھر استقامت دکھانی ہے اللہ کی راہ میں، اور تقوی کی روح کو اپنے اندر پیدا رکھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کامیابیوں سے نوازے. سورہ آل عمران کے آخر میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں خاص طور پہ جو مسلمانوں کو تنظیمی لحاظ سے مسلمانوں کے لیے ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کو ایک نظر کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا ہے واتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تقوی اختیار کرو تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. پھر انہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی نصیحت کی گئی ہے، اتحاد، اتفاق اور مضبوط تنظیم کی. اور پھر خاص طور پہ نصیحت کی ہے کہ اپنے لوگوں کے علاوہ دوسروں کو رازدار اور دوست مت بناؤ، اور آپس کے معاملات کو مشاورت سے طے کرو. جب فیصلہ کر لو تو پھر عزم کے ساتھ اور توکل اللہ کے ساتھ پھر ڈٹ جو اللہ سے خوب دعائیں مانگو. اور جب کبھی بھی آزمائشیں، مشکلیں یا اجتماعی دفاع کی ضرورت پیش آئے تو پھر صبر اور استقامت سے کام لو. جب بھی اجتماعی معاملات ہوں پھر سماع و طاعت بھی تمہارے اندر نظر آنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ دعا ہے جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا ربی ہمارے گناہ معاف کر دینا، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دینا، ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا. اے اللہ تعالیٰ تو نے جو اپنے بندوں سے، اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں وہ ہمارے حق میں بھی قبول کر لینا. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما دینا. آمین ثم آمین. ہم سورہ نساء شروع کرتے ہیں اب انشاءاللہ العزیز. یہ سورہ آل عمران کے بعد مدنی دور میں ہی نازل ہوئی ہے، جبکہ جنگ بدر و غزوہ احد ہو چکی ہیں، اور اس کی آیات 176 ہیں.
اس کو 9 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا گیا اس کے مضامین کے اعتبار سے۔ پہلے تیسرے اور 9ویں پیراگراف میں آئلی، معاشرتی، سیاسی اور عدالتی احکامات دیے گئے ہیں۔ پھر دوسرے، چھٹے اور 8ویں پیراگراف میں بنی اسرائیل، بنی اسماعیل دونوں کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اور پھر اسی کے درمیان ہمیں مضبوط اجتماعیت کے لیے جو اندرونی دشمن منافقین کے بارے میں احکامات ملتے ہیں، اور مسلمانوں کو گائیڈ کیا گیا کہ کس طرح وہ خالص توحید کے ساتھ خاندان سے لے کر ریاست تک ایک مضبوط اجتماعیت قائم کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اگین تقوی۔ اور پھر خاص طور پہ جہاں کے احکامات ہی آ رہے ہیں، معاشرتی احکامات، بندوں کے معاملات آ رہے ہیں، تو وہاں تو تقوی بہت امپورٹنٹ جز ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں کہ کوئی کسی کا حق ادا کرے۔ یہ پہلا پیراگراف آیت نمبر 1 سے 43 تک ہے، جس میں بہت سارے معاشرتی احکامات ہیں، نکاح کے متعلق ہیں، وراثت کے متعلق ہیں، کچھ مالی معاملات بھی ہیں۔ اور یہ پہلی جو آیت ہے، اسی سے اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں کہ معاشرے کی جو بنیادی بیسک یونٹ خاندان، اور اس کی بنیاد بھی تقوی۔ اور اس آیا کو آپ نے اکثر خطبہ نکاح میں بھی سنا ہوگا کہ جب نئے ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو اس چیز کی ایک تجدید کروائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا نام لے کر ایک نیا خاندان اس کی بنیاد رکھ رہے ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولنا۔ اور اس آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ کا ورڈ آ رہا ہے، اور پھر ان سے انسان کو کہا جا رہا ہے کہ اس رب سے ڈرو جس کی بنا پر تم آپس کے تعلقات بناتے ہو، تو ان قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو، یقین جانو اللہ تم پر رقیب ہے، اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور اس میں پھر یتیموں کے بارے میں جو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یتیموں کے مال جو ہے ان کو واپس کر دو، ان کے اچھے مال کو بری چیزوں سے مت بدلو، ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانے کی کوشش مت کرو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیا نمبر 5 میں دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں اگر وہ جو یتیم ہے جن کی جو تمہاری کفالت میں ہیں، اگر وہ نادان ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے مت کرو کیونکہ وہ ضائع کر دیں گے۔ البتہ کیا ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، ان کی جو زندگی کا وہ انتظام کرتے رہو، وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے اچھی بات کہتے رہو، انہیں نیک ہدایت دیتے رہو، ان کی تربیت کرو۔ اور آیا نمبر 6 میں کہا گیا ہے کہ اگر یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو، جب وہ سن رشد کو پہنچ جائیں، عقل شعور کو پہنچ جائے تو ان کے مال ان کے حوالے کرو، اور جب مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ مقرر کر دو۔ اور اگر یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے جو ان کا انتظام کرنے والا ہے اسے ضرورت ہو تو وہ بقدر ضرورت معروف طریقے سے ان کے مال میں سے لے سکتا ہے، اگر وہ غنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ کچھ لے، اور جب لیا جائے تو پھر اس طرح نہ لیا جائے کہ فوراً یعنی اسراف کے ساتھ خرچ نہ کیا جائے کہ وہ بڑے ہو کے اپنے مال کا مطالبہ کریں گے۔ اور پھر آیا نمبر 8 میں جو کہا گیا یتیموں کے حوالے سے کہ جب تم اپنے مالوں کی تقسیم کرتے ہو، جب وراثت کی تقسیم کے وقت کوئی معاشرے میں جو یتیم مسکین ہے اور غریب ہیں وہ آئیں تو ان میں سے بھی انہیں بھی کچھ نیکی اور احسان کے ساتھ انہیں بھی ان میں سے کچھ حصہ دے دو، ان سے اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کے بارے میں جو خاص ہدایت آگے آیا نمبر 9 میں کی جا رہی ہے کہ بندہ کس طرح یتیموں کے بارے میں صحیح رویے پہ رہ سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرا یہ سوچو، لوگوں کو اس بات کا ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اگر وہ اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں اپنی کمزور اولاد کے بارے میں کیا کیا خوف لاحق ہوتے۔ یہی اگر وہ چیز سوچ لیں تو جو یتیم ان کی کفالت میں جو معاشرے میں ارد گرد موجود ہیں تو ان کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، ان کے ساتھ وہ زیادتی نہ کہیں۔ اور خاص طور پہ جس میں بہت بڑی تنبیہ آیہ نمبر 10 میں کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سعیرہ میں جھونکے جائیں گے۔ آیہ نمبر 3 اور 4 میں یتیم لڑکیوں کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں سے نکاح کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے، کہ ان کے کو پوچھنے بلانے والا نہیں، تو بہتر ہے تم یتیموں سے جو تمہاری کفالت میں ہیں یا معاشرے میں ہیں ان سے نکاح مت کرو۔ تم ان کو چھوڑ کے دوسری عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور یہاں جو بتایا گیا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، یہ بس تعدد ازواج کی جو دی ہے کہ تم 2 3 4 اپنی پسند کی جو بھی ہے ان خواتین سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہو کہ ان سے اس لیے نکاح مت کرنا کہ ان کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تم ان کے ساتھ زیادتی روا رکھو۔ لیکن یہاں جو ایک بھی کہا گیا ہے کہ جب ان سے نکاح کرو 2 3 یا 2 2 یا 3 3 یا 4 4 نکاح کرنا چاہو تو اس کے لیے بھی شرط کیا ہے کہ عدل سے کام لینا ہے، اور اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، صرف یہ ایک اجازت دی گئی ہے، حکم نہیں ہے۔ اور اس میں کہا گیا کہ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم بے انصافی سے بچو۔ اور پھر جب عورتوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر ان کو خوشی خوشی دے دیا کرو۔ پھر اس کے بعد آیہ نمبر 7 میں بتایا گیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جو کچھ والدین اور قرابت دار چھوڑتے ہیں تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے حصے مقرر کر رکھے ہیں۔
اب اس کے بعد آگے آیا نمبر 11-12 میں اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں ان حصوں کے بارے میں وضاحت کر دی ہے. صرف لڑکیاں ہوں تو ان کو کتنا وراثت میں حصہ ملے گا، اگر لڑکیاں اور لڑکے مکس ہوں تو ان کا کتنا حصہ ہوگا، اگر بچے ہوں تو والدین کا کتنا حصہ ہے، اور اگر بچے نہ ہوں تو میاں بیوی کا کیا حصہ ہوگا. یہ ڈیٹیل ہم تفاسیر میں پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم جان بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں جو بیسک اصول ہے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلا اصول ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں دگنا ہے. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ مرد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری معاشی ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں اور عورت کو معاشی ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے. پھر اس کے بعد یہ جو بھی وراثت کے حصے ہیں یہ تقسیم کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے جو چیز ایک امپارٹنٹ اصول ہے کہ اگر جانے والا کوئی وصیت کر کے جا رہا ہے تو پہلے اس کی وصیت پوری کی جائے گی، اس کا قرض ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو وراثت ہے وہ حقداروں میں ڈیوائیڈ کی جائے گی. اور اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتے ہیں کس کا کتنا حصہ ہے، اس لیے خاص طور پہ اللہ رب العالمین کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، فرائض ہیں، فرض ہیں، ان میں ہم اپنی مرضی سے منمانی سے کمی بیشی نہیں کر سکتے. فریضہ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا، تو ہم اس میں تبدیلیاں نہیں کر سکتے. اور پھر خاص طور پہ اگر یہاں دیکھیں اگین اگلا حصہ اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے بعد کہ اولاد ہونے کی صورت میں میاں اور بیوی کا کیا حصہ ہوگا، نہ ہونے کی صورت میں اس کے بعد اگین کہا جا رہا ہے من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد. اور پھر آگے بھی جو کہ ایسی وصیت پوری کی جائے یا جو بھی ہے جو نقصان پہنچانے والی نہ ہو. اور پھر جو جانے والا ہے اس کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنی وراثت کی 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے. اپنی زندگی میں چاہے تو بے شک سارا دے جائیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے ورثہ کو محتاج نہ چھوڑا جائے. ہاں اگر آخری وقت میں وہ بندہ وصیت کرنے لگے تو وہ 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر 1/3 ہے وہ کسی کو چیریٹی کو دے سکتا ہے، کچھ کو دے سکتا ہے، لیکن 2/3 جو ہے اس کے ورثہ کا حصہ ہے، وہ ساری کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا. تلک حدود اللہ، ان سارے وراثت کے حصوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں. حدود کو توڑنا نہیں ہے، حدود کی پابندی کرنی ہے. وراثت کے حصوں کو منوعن جو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اسی طرح پورا کرنا ہے، اس میں ہم حرام بھی نہیں کر سکتے. اور وراثت کے احکامات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کر دیے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی، کوئی بھی اگر بظاہر نظر سے بھی پڑھے معلوم ہو جاتے ہیں. اور البتہ جب تقسیم کی جائے تو اس میں کچھ آگے حساب کتاب جو بھی کرنا ہے اس کے لیے معاشرے میں لوگوں کے پاس علم ہونا بھی چاہیے، ہمیں یہ علم سیکھنا بھی چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پیروی کرے گا اس کے لیے تو کیا ہے، جنتیں ہیں جو کہ فوز العظیم ہے. اور اگر کوئی حدود سے تجاوز کرے گا، نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے کہ جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اور عذاب مہین ہے، رسوا کن عذاب ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو سب سے اہم ہے یہاں ویسٹ میں رہتے ہوئے ہم مسلمس کے لیے کہ ایک مسلم معاشرے میں تو ظاہر ہے یہ قوانین موجود ہیں، ان کے مطابق وراثت تقسیم ہو جائے گی، لیکن جہاں آپ ویسٹ میں رہ رہے ہیں وہاں ان قوانین کے مطابق جس رشتہ دار کا جتنا حصہ بنتا ہے، والدین کا، بہن بھائی کا یا اپنے بچوں کا، وہ اسلامک ول کے مطابق ہمیں درج کر دینا چاہیے، کیونکہ اسی کے مطابق پھر یہ ڈویژن ہوگی. اگر ہماری ول نہیں ہوگی پھر جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق ڈویژن ہو جائے گی. تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں اور جو حصے کھول کھول کے بتا دیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کس کا کتنا حصہ ہے. تو پھر والدین، بہن بھائی، اولادیں، جو بھی آپ کے حصے دار بنتے ہیں ان کا حصہ جو شریعت کی روح سے بنتا ہے وہ ول میں مینشن کر دینا چاہیے. لیکن یہ مجھے اور آپ کو علم کیسے ہوگا؟ ہمیں یہ علم حاصل کرنا ہے، وراثت کے قوانین کا علم ہونا چاہیے، بیسک علم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور حقداروں کو حق پہنچانے والا بنا دے. آمین. آیا نمبر 15، 16، 17، 18 میں آگے بدکاری کی سزا بتائی گئی ہے. یہ ابتدائی حکم تھا کہ انہیں گھروں میں قید رکھا جائے، لیکن یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم نکال دے. پھر سورہ نور میں اس کی حکم واضح آ گیا ہے، جو سزا بتائی گئی ہے 100 کوڑے. اور پھر خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ اگر وہ دونوں توبہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو پھر انہیں چھوڑ دو، اللہ تواب الرحیم بھی ہے. اور یہاں خاص طور پہ توبہ کا اصول بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ توبہ کن کی قبول ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو شرمندہ اور نادم ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو اپنی برائیوں پہ اصرار کرتے رہتے ہیں اور انہیں ذرا بھی شرمندگی اور ندامت نہیں ہوتی، ہاں جب موت دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اب میں توبہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 19، 20 اور 21 میں عورتوں کے متعلق ہدایت دی جا رہی ہے کہ عرب معاشرے کا رواج تھا کہ عورتوں کو بھی وراثت کی طرح ڈیل کیا جاتا تھا، انہیں تقسیم کیا جاتا تھا اور اس پہ زبردستی ان کے حقدار بن بیٹھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی کے وارث بن بیٹھو، اور نہ ہی یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ ان کے جو مہر تم نے مقرر کر رکھے ہیں ان کو ادا نہ کرو،
اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری لانے کا ارادہ کر ہی چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ تم جو کچھ نے اگر مال ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو، تمہیں واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ کیا تم بہتان لگا کر اور گناہ کر کے سری گناہ کے ساتھ واپس لوگے؟ پھر اس کے بعد محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ عورتیں جن سے پہلے تمہارے والد نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح مت کرو۔ ہاں، جو جاہلیت کے دور میں کر چکے ہیں اس پہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد آیا نمبر 23 میں ڈیٹیل میں ان تمام محرمات کو گنوا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں، بھانجیاں، بتیجیاں، اور وہ مائیں جن کی گودوں میں تم نے پرورش پائی ہو، یا وہ جو رضائی رشتے ہیں، یا وہ بچیاں جنہوں نے تمہارے گھروں میں پرورش پائی ہے، اور وہ عورتیں جن سے تم یعنی خلوت کر چکے ہو ان کی بچیاں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے محرمات میں شامل کی ہیں کہ ان سے نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہ جو تمہارے اپنے سلبی بیٹے ہوں، جو تمہارے اپنے حقیقی بیٹے ہوں، ان کی بیویوں سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے، الا ما قد سلف، اگر کوئی اس سے پہلے یہ کر چکا ہو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اسی بنا پر پھپھی اور بھتیجی کو، خالہ بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ اور اس طرح جو عورتیں کسی دوسرے کے نکاح میں، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ محرمات میں ان سے نکاح نہیں کرو گے، اسی طرح اپنے سگے بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ان محرمات کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہٹ کے جن عورتوں سے تم اگر رشتہ بنانا چاہو تو معروف طریقے کے مطابق مہر ادا کر کے ان کو نکاح کے حصار میں محفوظ کرو، نہ کہ آزادانہ اور غلط تعلقات قائم کرتے پھرو۔ اور البتہ کوئی اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اسے مہر نہ ادا کر سکتا ہو تو کسی مومن غلام عورت سے کر سکتا ہے، لیکن وہاں بھی کہا گیا کہ ان کے جو مہر ہیں وہ معروف طریقے کے مطابق ادا کیے جائیں۔ اور ان ساری تعلیمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واضح تعلیمات تمہیں اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ تم سیدھے رستے پر رہو۔ اس کی پیروی اس سے پہلے لوگ بھی کرتے رہے ہیں۔ اللہ رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور جو لوگ اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ راہ راست سے دور نکل جاتے ہیں اور گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہم یہیں اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ وراثت کے احکامات ہوں یا نکاح طلاق کے معاملات ہوں، آئلی قوانین ہوں، یتیموں کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب معاملات میں بے راہ روی سے بچا لے، اپنا تقوی عطا کرے اور آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔